کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ سفید دوپٹہ اوڑھے 20 سالہ مریم جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ دوپٹے کے حالے سے جھانکتے اس کا شفاف چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آج کا وہ منظر بار بار گردش کر رہا تھا جب وہ ہاسپٹل میں تھی۔ آج دوپہر کے کھانے کے بعد اسے اچانک پیٹ میں درد سٹارٹ ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس نے ٹوٹکے استعمال کیے، مگر جب درد ناقابل برداشت ہو گیا تو وہ ڈرتے ڈرتے زرقان خانزادہ کے پاس چلی آئی، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ سب لوگ خاندان کی کسی فوتگی پر گئے ہوئے تھے۔ اگرچہ اسے بے حد ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اپنی بیوی رمشا کی موت کے بعد زرقان خانزادہ پہلے سے بھی زیادہ سخت مزاج اور غصیلا ہو گیا تھا، خاص طور پر مریم کے ساتھ تو وہ بے حد سختی اور روڈنس سے پیش آتا تھا، جس کی وجہ سے سمجھنے وہ قاصر تھی۔ اب زرقان خانزادہ کے کمرے سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیا ری ایکشن دے گا۔ پھر جیسے ہی زرقان خانزادہ نے دروازہ کھولا، سامنے مریم کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ انتہائی درست لہجے میں اس نے پوچھا تھا۔ وہ لالا، میرے پیٹ میں بہت سخت درد ہو رہا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ تو میں کیا کروں؟ زرقان خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل بھیجو، اس نے ڈرتے ڈرتے کہنا چاہا، مگر زرقان خانزادہ انتہائی درستگی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ گھریلو علاج کرو، پیٹ میں درد ہے، کوئی مر نہیں رہی جو ہاسپٹل کی ضرورت ہے، ویسے مر ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی سفاکی لیے ہوئے تھا۔ مریم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، وہ آہستگی سے پلٹ گئی۔ رکو! ابھی چند قدم آگے چلی تھی جب زرقان خانزادہ نے پیچھے سے آواز دی۔ مریم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جاؤ، جا کے چادر اوڑھ کر آؤ، ہاسپٹل لے جاتا ہوں تمہیں۔ اب کے لہجے میں سختی نہیں تھی۔ مریم حیران ہوئی، تاہم اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے چادر اوڑھ کر وہ باہر آئی۔ زرقان اسے ہاسپٹل لایا اور لیڈی ڈاکٹر کے روم میں چھوڑ کر کسی کام کا کہتے چلا گیا تھا۔ چیک اپ کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے اسے ٹیسٹ لکھ کر دیا، اور جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے اس سے کہا، مس مریم، آپ پریگننٹ ہیں۔ مریم پورے وجود سے ہل کے رہ گئی تھی، پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ کیا پریگننٹ؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، آپ رپورٹ دوبارہ چیک کریں، یہ میری رپورٹ نہیں ہوگی۔ سفید پڑتے چہرے اور سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اس نے ڈاکٹر سے کہا تھا۔ جواب میں لیڈی ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، رپورٹ بالکل درست ہے اور آپ ہی کی ہے۔ اس کے بعد تو مریم جیسے ہی بے جان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ میں اپنی رپورٹس تھما دی تھی، جن کو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی تھی۔ ان پر صاف لکھا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ دنگ تھی کہ ایسا کیسے ممکن تھا بھلا؟ وہ پاکیزہ کردار کی مالک، پردہ دار لڑکی تھی جسے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا، پھر وہ پریگننٹ کیسے ہو سکتی تھی؟ یہی بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کے فق چہرے پر نظر ڈال کر کہا، میں نے اچھی طرح آپ کا چیک اپ کیا ہے، اندازہ تو مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا کہ آپ پریگننٹ ہیں، اب رپورٹ سے بھی کنفرم ہو گیا۔ بائی دا وے، آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کے ہسبینڈ بچہ نہیں چاہتے؟ آپ انہیں بلائیں، میں بات کرتی ہوں ان سے، لیڈی ڈاکٹر نے آفر کی۔ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے، اور یہ میڈیسن ضرور یوز کرنا، لیڈی ڈاکٹر نے پرچی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے پرچی تھام لی تھی۔ رپورٹس اس نے پرس میں چھپا لی تھی۔ سائیں سائیں کرتے دماغ اور بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہ ہاسپٹل سے باہر آئی تو سامنے ہی زرقان خانزادہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی خوف سے مریم کے دل کی دھڑکن پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ بلیک سوٹ پہنے، کندھوں پر بلیک کلر کی ہی شال ڈالے، اپنے دراز قد کی وجہ سے کافی وجیح لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت والے دلکش چہرے پر گمبھیر سنجیدگی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ سیدھا ہوا تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ مریم کے قریب آنے پر اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں زرقان لالا، وہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میڈیسن لینی ہے؟ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے رک کر پوچھا۔ نہیں، میڈیسن کی ضرورت نہیں، ڈرپ لگائی تھی اور پرہیز بتایا ہے، مریم جلدی سے بولی تو وہ سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مریم بھی اپنے بے جان ہوتے وجود کو گھسیٹتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ تمام راستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، جنہیں زرقان خانزادہ سے چھپانے کے لیے اسے چہرے کے آگے چادر لے لی تھی۔ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر سی گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تب سے اب تک وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ گھر والوں نے کل واپس آنا تھا۔ ملازمہ شام کو کھانے کا پوچھنے آئی، مگر اس نے بھوک نہ ہونے کا کہہ کر انکار کر دیا تھا۔ پھر رو رو کر جب وہ تھک گئی تو وضو کر کے جائے نماز پر آ بیٹھی تھی۔
اب آنکھیں ایک بار پھر سے برس رہی تھیں۔ دل اس خوف سے لرز رہا تھا کہ اگر یہ خبر گھر والوں کو پتہ چلی تو اس کی عزت اعتبار سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ اور زرقان لالا؟ زرقان خانزادہ کا تصور اس کا دل دہلا رہا تھا کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ تو اسے جان سے مار دے گا، کبھی یقین نہیں کرے گا کہ میں بے قصور ہوں۔ وہ روتے روتے سجدے میں گر گئی تھی، آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہی کسی مرد کی طرف مائل ہوئی۔ میری پاک دامنی کے بارے میں صرف آپ ہی جانتے ہیں، میں کس کس کو بتاؤں گی؟ کون یقین کرے گا میرا؟ اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ ایک دل دہلا دینے والی سی بے بسی اس پر طاری تھی۔ وہ سجدے سے سر اٹھاتی اور پھر دوبارہ گرا دیتی۔ مجھے بچا لے میرے مولا، میری عزت، میرا اعتبار، بھروسہ، سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں گھر والوں کی نظروں سے گر جاؤں گی، مجھے بچا لے۔ اس کی گریہ وزاری جاری تھی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر اور ہونٹوں پر بس ایک ہی فریاد تھی، یا اللہ، میں بے قصور ہوں، مجھے بچا لے۔ خانزادہ ہاؤس میں زوریس خانزادہ اور شمریز خانزادہ دونوں بھائی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ زوریس خانزادہ کے 2 بیٹے تھے، اب سے بڑا زرقان خانزادہ، چھوٹا ایشان خانزادہ تھا، جبکہ شمریز خانزادہ کی ایک ہی بیٹی مریم تھی جو زرقان سے 8 سال چھوٹی تھی اور ایشان سے 4 سال بڑی تھی۔ زرقان انتہائی سخت مزاج اور رعب رکھنے والا انسان تھا۔ سب سے بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی بہت اہمیت تھی۔ خانزادہ ہاؤس کے تمام معاملات میں زوریس خان اور شمریز خان اسی کے مشورے سے طے کرتے تھے۔ ایشان اور مریم چونکہ اس سے چھوٹے تھے تو ان پر بھی اس کا خوب رعب و دبدبہ تھا، خاص طور پر مریم تو اس سے بہت ڈرتی تھی۔ زرقان خانزادہ لڑکیوں کی آزادی کے خلاف تھا، اس لیے میٹرک کرنے کے بعد زرقان خانزادہ کی مخالفت کی وجہ سے وہ کالج نہ جا پائی اور پرائیویٹ ہی تعلیم جاری رکھنی پڑی۔ ایشان اسکول میں پڑھتا تھا، خود زرقان نے بھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی اور پھر اب باپ اور چچا کے ساتھ مل کر اپنا خاندانی بزنس سنبھال رہا تھا۔ اس کا رشتہ بچپن میں ہی پھپھو کی بیٹی رمشا سے طے ہوا تھا۔ 1.5 سال پہلے دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ مریم ہمیشہ سنجیدہ اور اکھڑ مزاج زرقان خانزادہ کو جب رمشا بھابھی کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھتی تو حیران ہوتی تھی۔ تاہم ان دونوں کی محبت دیکھ کر سب گھر والے خوش اور مطمئن تھے۔ رمشا سے مریم کی بھی اچھی دوستی تھی۔ ایک دن سب گھر والے کہیں شادی پر گئے ہوئے تھے سوائے رمشا اور مریم کے۔ مریم اپنے ایگزامز کی وجہ سے نہیں گئی اور رمشا امید سے تھی، لہٰذا وہ مکمل بیڈ ریسٹ پر تھی۔ زرقان بھی اس کے پاس گھر پر تھا، مگر کچھ دیر کے لیے وہ زمین پر چلا گیا اور جاتے وقت رمشا کو ہدایت کر گیا کہ ریسٹ کرنا، مگر رمشا جو ریسٹ سے عاجز آ چکی تھی زرقان کے جاتے ہی کچن میں چلی آئی۔ اس کا کوکنگ کرنے کا دل چاہ رہا تھا، اس لیے ملازمہ کو چھٹی دے کر سرونٹ کوارٹر بھیج دیا اور خود بریانی بنانے لگی۔ مریم اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب اس کے کانوں میں اچانک رمشا کی چیخوں کی آواز آئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگ کر باہر نکلی۔ چیخیں کچن سے آ رہی تھی۔ وہ جب کچن میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر خود بھی چیخنے لگی۔ رمشا کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ اتنی حواس باختہ ہوئی کہ اس کی خود مدد کرنے کے بجائے گیٹ کی طرف گارڈز کو بلانے بھاگی۔ جب تک گارڈز نے آ کر آگ بجھائی، رمشا اچھی خاصی جل چکی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا مگر وہ بچ نہ سکی۔ بیوی اور ہونے والے بچے کی موت کی خبر نے زرقان خانزادہ کو پاگل کر دیا تھا۔ کئی دن تک اس نے خود کو کمرے میں بند رکھا۔ 1 مہینہ لگا تھا اسے اس صدمے سے باہر آنے میں۔ اب وہ نارمل تو ہو چکا تھا مگر چہرے کی سنجیدگی اور لہجے کی سختی میں پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ رمشا کے انتقال کو 1 سال ہو گیا تھا مگر مریم نے اسے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت کم ہی کسی سے بات کرتا تھا۔ مریم کے علاوہ سب گھر والے خود ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مریم تو اس کے چہرے کے سخت تاثرات کو دیکھ کر ہی ڈر جاتی تھی۔ مریم بیڈ پر ساکت بیٹھی تھی۔ ابھی تو اس مصیبت سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ گھر والوں نے اچانک اس کے سر پر شادی طے ہونے کا بم پھوڑ دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے گھر والوں کو اس شادی سے روکے۔ صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا، گھر میں تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھیں جن کو دیکھ کر مریم کی حالت مرنے والی ہو رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ بھوک، پیاس، نیند سب ختم ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ گھر والوں کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ دبے دبے انداز میں اس نے ماں سے اتنی جلدی شادی طے ہونے پر اعتراض کیا تو جواباً انہوں نے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ یہ زرقان کا فیصلہ ہے۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اس شادی سے خود کو کیسے بچائے۔ بالآخر جب شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے تو اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن سمجھ نہیں آیا۔ رات ہوئی تو کچھ پیسے اور چند جوڑے کپڑوں کے بیگ میں ڈال کر وہ پچھلے دروازے سے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ بس اسٹیشن پر 20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ جیسے ہی بس آئی وہ اس میں سوار ہو گئی۔ 1 گھنٹے بعد بس نے اسے مطلوبہ جگہ اتار دیا تھا۔ اس کا رخ ہنا کے گھر کی طرف تھا۔ ہنا سے اس کی ملاقات BA کے پیپرز کے وقت ہوئی تھی، تب سے دونوں کے درمیان اچھی دوستی ہو گئی تھی۔
وہ کبھی کبھی ہنا سے لینڈ لائن پر بات کر لیا کرتی تھی جب زرقان خانزادہ گھر پر نہ ہوتا، کیونکہ اس مریم کے نیو فون یوز کرنے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ ہنا کے گھر کا ایڈریس اس کے پاس لکھا ہوا تھا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے جب اس نے ہنا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ہنا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ مریم نے مختصر لفظوں میں بتایا کہ وہ گھر چھوڑ آئی ہے کیونکہ اس کی زبردستی خاندانی میں شادی کی جا رہی ہے۔ ہنا کے والدین یہ سن کر تفتیش میں مبتلا ہو گئے۔ مریم چونکہ امیر اور اثر و رسوخ والی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، مگر مریم نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کچھ عرصہ یہاں رہے گی، پھر اپنا کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لے گی۔ تو وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وقتی طور پر تو اس نے انہیں مطمئن کر دیا تھا، مگر اندر سے وہ سخت پریشان تھی۔ اس نے اب تک ہنا کو بھی اصل مسئلہ نہیں بتایا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے ہنا اس کی بات پر یقین کرے گی بھی یا نہیں، کہ وہ کسی مرد کے قریب گئے بنا پریگننٹ ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے کردار سے متعلق بدگمان ہو جاتی اور وہ اس ٹھکانے سے بھی محروم ہو جاتی۔ اس لیے وہ 2 دن تو خاموش رہی، مگر تیسرے دن اس نے ہنا کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ خاموشی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ ابھی اس کی فزیکل کنڈیشن سے پریگننسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر کچھ اور عرصہ یہاں رہتی تو لازمی پتہ چل جاتا۔ اس لیے جھجکتے ہوئے اس نے ہنا کو بتا دیا۔ وہ شاکڈ رہ گئی۔ جب تمہارے کسی مرد سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا کبھی، تو تم پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہو یار؟ تم نے اس رپورٹ پر یقین کیسے کر لیا؟ وہ غلط بھی تو ہو سکتی۔ تم میرے ساتھ چلو ہاسپٹل، ہم دوبارہ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ہنا کی بات پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ خیال تو اس کے دماغ میں آیا ہی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ سے ٹیسٹ کروا لے۔ گھر والوں سے ہاسٹل ڈھونڈنے کا بہانہ کر کے ہنا اسے ہسپتال لے آئی۔ ٹیسٹ کے بعد جب رپورٹ آئی تو وہ پازیٹیو نہیں تھی۔ مریم پھوٹ پھوٹ کر روتی ہنا کے گلے لگ گئی تھی۔ جہاں یہ جان کر جان میں جان واپس آئی کہ پہلی رپورٹ غلط تھی، وہ پریگننٹ نہیں تھی، وہاں جلد بازی میں گھر چھوڑ کر بدنامی مول لینے کا پچھتاوا الگ سے ہو رہا تھا۔ اف ہنا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے گھر سے بھاگ کر گھر والوں کی عزت خاک میں ملا دی اور اپنے ساتھ بھی برا کر بیٹھی۔ اب کیا کروں گی؟ اگر انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو میرے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا۔ زرقان لالا تو مجھے یقیناً جان سے مار دیں گے۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ایک بار فون پر مجھ سے رابطہ کر کے یہ سب بتا دیتی تو یہ جو ٹیسٹ وغیرہ ابھی ہوا ہے یہ پہلے ہو چکا ہوتا اور تم سکون سے شادی کر کے سسرال جا چکی ہوتی۔ ہنا کی بات پر اس کا پچھتاوا مزید بڑھا۔ اب کیا کروں گی میں؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ ہنا سوچ میں پڑ گئی۔ فی الحال یہیں رہو، واپسی بھی خطرناک ہوگی۔ کچھ وقت گزرے تو گھر والوں کو فون کر کے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ ہنا کے مشورے پر اس نے سر ہلا دیا۔ 1 ہفتہ وہ ہنا کے گھر رہی، پھر ہاسٹل شفٹ ہو گئی۔ ہنا کے توسط سے ہی اسے ایک اسکول میں ٹیچنگ کی جاب مل گئی تھی۔ ابھی اسے جاب پر جاتے ہوئے 1 ہفتہ بمشکل ہوا تھا جب ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے روڈ کراس کرتے ایک گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ اگر گاڑی فوراً نہ رکتی تو وہ شاید نیچے آ جاتی۔ اپنے حواسوں کو سنبھالتے ہوئے اس نے جو ہی گاڑی کی طرف دیکھا تو پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے ہی بابا اور تایا خوار نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ مریم کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ جب تایا نے گاڑی سے نکلتے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے والی سیٹ پر دھکیلا تو وہ کسی بے جان گڑیا کی مانند سیٹ پر گری تھی۔ گھر تک آتے آتے ہزاروں بار جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سب کی نفرت بھری نگاہوں کا سامنا کر رہی تھی۔ اس کی ماں عشرت خانزادہ نے تو تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا تھا۔ پھر اسے کھینچتی ہوئی اس کے کمرے میں لائیں اور بند کر کے چلی گئی۔ مریم بیڈ پر ساکت پڑی تھی، زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ ایک لفظ تک وہ اپنی صفائی میں نہ بول سکی تھی۔ بولتی بھی کیسے؟ جس وجہ سے گئی وہ وجہ بتانے لائق ہی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت کا کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے، وہ ویسے ہی پڑی سے سک رہی تھی جب عشرت خانزادہ دوبارہ کمرے میں آئیں۔ اٹھو، چادر اوڑھو، نکاح ہے تمہارا۔ ان کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ مریم اٹھ کر بیٹھ گئی اور شدت سے ماں کو دیکھنے لگی۔ کس سے؟ اس نے بے ربط لہجے میں ہمت کر کے پوچھا۔ ظاہر ہے اب زبیر سے تو ہونے سے رہا۔ انہوں نے اس کے سابقہ منگیتر کا نام لیا۔ تمہارے کارنامے کے بعد عزت بچانے کے لیے انہیں تو ہم نے تمہاری بیماری کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا تھا، مگر اب تمہیں ایسے کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا کہ تم دوبارہ ہماری بدنامی کا باعث بنو۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مریم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ زرقان سے نکاح ہے تمہارا۔ انہوں نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ مریم نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ زرقان لالا؟ وہ تو بھائیوں جیسے ہیں، ان سے نکاح؟ مریم کا سانس رکنے لگا تھا۔ یہ فیصلہ تمہارے باپ اور تایا نے کیا ہے، بڑی مشکل سے مانا ہے زرقان،
شکر کرو کہ تمہاری اس حرکت کے بعد تمہاری جان لینے کے بجائے وہ تمہیں اپنے نکاح میں لے رہا ہے۔ عشرت خانزادہ نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ مریم فک چہرے کے ساتھ ماں کو دیکھتی رہی۔ عشرت خانزادہ نے الماری سے چادر نکال کر اس کے سر پر ڈال دی تھی۔ مریم کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد نوریز خانزادہ اور شمریز خانزادہ نکاح خواہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ مریم کا سر جھک گیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ جس زرکان خانزادہ کو وہ ہمیشہ لالا کہہ کر پکارتی تھی، آج اس کی بیوی بن چکی تھی اور احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر نکاح کے فوراً بعد اسے زرکان خانزادہ کے کمرے میں بھی بھیج دیا گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا گویا کسی بھی وقت باہر نکل کر گر جائے گا۔ اب تک اس کا زرکان خانزادہ سے سامنا نہیں ہوا تھا، مگر وہ جانتی تھی جب سامنا ہوگا تو وہ اس سے بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ کانپتے وجود کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی وہ اپنے بچاؤ کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ زرکان خانزادہ غصے سے سرخ چہرہ پیچ و تاب کھاتا اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر بیٹھی مریم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ جتنی زور سے اس نے دروازہ کھولا تھا اتنی ہی زور سے دروازہ بند کر کے وہ خوار تاثرات لیے بیڈ پر بیٹھی مریم کی طرف بڑھا۔ اوقات ہے تمہاری اس بیڈ پر بیٹھنے کی؟ گھر سے بھاگ کر 2 ہفتے یار کی راتیں رنگین کرنے کے بعد واپس آئی اور اب میری سیج سجائے بیٹھی ہو۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہاں بیٹھنے کی، بد کردار لڑکی؟ زرکان خانزادہ نے آگے بڑھ کر اس کی گردن سے دبوچ لیا۔ مریم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی لالا، پلیز معاف کر دیں۔ گلے پر دباؤ کی وجہ سے وہ بمشکل بول پائی تھی۔ غلطی؟ یہ غلطی نہیں، گناہ ہے جو تم نے کیا ہے، اور ہمارے ہاں اس گناہ کی سزا صرف موت ہوتی ہے۔ یہ تم خوش قسمت ہو جو موت سے بچ گئی ہو، کیونکہ تمہارے اس کارنامے کا پتہ خاندان اور گاؤں والوں کو نہیں چلا، اس لیے بابا اور تایا جان نے تمہاری جان بخش کر دی، ورنہ میں تو تمہاری جان لینے کے حق میں تھا۔ تمہاری طرف تو ویسے ہی میرا حساب نکلتا ہے، کیونکہ تم میری بیوی کی موت کی ذمہ دار ہو، رمشا کی قاتلہ ہو تم۔ زرکان خانزادہ کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ مریم کے گلے پر اس کے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا تو اس کی آنکھیں باہر نکلنے لگیں۔ اس کا سانس رکتا دیکھ کر زرکان خانزادہ نے خود کو کنٹرول کرتے اس کے گلے پر سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ مریم اپنے گلے پر ہاتھ رکھے زور زور سے کھانسنے لگی۔ زرکان خانزادہ کی آنکھوں میں رحم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ میرا دل کر رہا ہے تمہاری جان لے لوں، زندگی میں پہلی بار بے بس ہوا ہوں۔ بابا اور تایا نے تم جیسی بد کردار لڑکی کو میرے گلے میں ڈال دیا ہے اور میں انکار بھی نہیں کر سکا۔ اس نے پلٹ کر غصے سے دیوار پر ایک مکہ مارا۔ مریم بلک بلک کر رونے لگی۔ میرے سامنے رو دھو کر مظلوم بننے کی کوشش مت کرو، تم اپنے کیے کی سزا بھگتو گی۔ زندگی جہنم بنا دوں گا میں تمہاری، تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ رمشا کی موت کا ہرجانہ بھرو گی تم۔ نفرت کرتا ہوں تم سے، شدید نفرت۔ اس کا لہجہ اشتعال بھرا تھا۔ رمشا کی موت میں میری کیا غلطی لالا؟ وہ روتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ زرکان خانزادہ نے مشتعل ہو کر اسے بازو سے پکڑتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، آئندہ اس بات سے یہ لفظ دوبارہ نکلا تو میں یہ زبان کاٹ ڈالوں گا۔ اور کیا کہہ رہی ہو کہ رمشا کی موت میں تمہاری کیا غلطی؟ تمہاری ہی غلطی ہے۔ اس دن جب وہ چیخ چلا رہی تھی تو تم نے اسے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اسے بچانے کے بجائے تم گارڈز کو بلانے کیوں بھاگی؟ کیوں برباد کیا تم نے ٹائم؟ اگر تم گارڈز کے پاس جانے کے بجائے خود آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتی تو شاید وہ بچ جاتی۔ تم نے جان بوجھ کر اس کی جان لی ہے، اب تمہاری بھی جان قطرہ قطرہ کر کے نکالوں گا میں۔ مریم کے دونوں بازو زرکان خانزادہ کی آہنی گرفت میں تھے۔ پلیز چھوڑیں، درد ہو رہا ہے، وہ تکلیف سے کراہتی ہوئی بولی۔ کک ہو رہا ہے؟ درد؟ زرکان خانزادہ نے اس کی آنکھوں سے بھیگی آنکھوں میں جھانکتے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ مریم نے کوئی جواب نہ دیا، سسکتے ہوئے وہ لب بھیج گئی۔ زرکان خانزادہ چند پلے سے گھولتا رہا، پھر اچانک بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ پشت کے بل سیدھی جا گری تھی۔ دھکا دینے کے بعد لائٹ آف کرتے وہ سیدھا اس کے قریب آیا تھا۔ مریم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ نہیں، کانپتے وجود کے ساتھ وہ پیچھے کھسکنے لگی تھی جب زرکان نے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے دردی سے کھینچا اور خود کسی گھٹا کی مانند اس پر چھا گیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ درد ہو رہا ہے؟ اب جو درد میں تمہیں دوں گا نا، ساری رات تڑپو گی تم، اور یہ درد صرف آج رات ہی نہیں ملے گا، بلکہ یہ درد تکلیف اب تم ہر رات سا ہوگی۔ شفاق لہجے میں کہتے اس نے مریم کے نازک وجود کو اپنے وحشی گرفت میں قید کیا تھا۔ نہیں، وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، اس کی وحشی گرفت پر تڑپ اٹھی۔ خدا کے واسطے ایسا مت کریں، چھوڑ دے مجھے۔
وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی، مگر زرقان خانزادہ پر تو غصہ اور وحشت سوار تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے مریم کے تن سے اس کا دوپٹہ الگ کرتے دور پھینک دیا تھا۔ نہیں پلیز نہیں، مریم چیخ اٹھی تھی۔ زرقان خانزادہ اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی سانسیں رک گیا تھا۔ اس کے انداز میں صرف وحشت اور نفرت تھی، جیسے وہ اس طریقے سے اسے مار دینا چاہتا تھا۔ مریم تکلیف کے مارے تڑپ رہی تھی۔ زرقان خانزادہ سفاک بنائے اس پر اپنی وحشت اتار رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بھیگتی جا رہی تھی۔ پورے کمرے میں مریم کی سسکیاں اور رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ صبح ہوئی تو زرقان خانزادہ نے اسے اپنی قید سے رہائی بخشی۔ مریم نے بے جان ہاتھوں سے بمشکل اپنے چہرے پر چادر ڈالی تھی۔ زرقان خانزادہ کو کروٹ بدل کر سکون سے سو گیا تھا، جبکہ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ جتنی تکلیف وجود میں محسوس کر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف اور شرم وہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ صبح سورج کی مدھم کرنیں کھڑکی کے پردے سے اندر جھانک رہی تھی۔ کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس مریم بیڈ پر ساخت سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ہی رات میں وہ سرسوں کے پھول کی طرح مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ چہرے پر سفیدی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ سر پر موجود کاٹن کے دوپٹے سے بالوں کی بھیگی لٹیں جھانک رہی تھی۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے ان پر سر رکھے ہوئے تھی۔ سیاہ شلوار سوٹ میں ملبوس اپنی تمام تر وجاہت لیے زرقان خانزادہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ وہ یوں مطمئن نظر آ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماتم کرنا بند کرو اور اٹھو، جا کے ناشتہ بنا کے لاؤ میرے لیے، وہ بے حس لہجے میں حکم صادر کرتے ہوئے بولا۔ مریم نے سر اٹھا کر اسے سنگ دل انسان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر شرمندگی یا ملال نام کی میری طبیعت ٹھیک نہیں زرقان منہ سے نکلتے لفظ لالا کو ادا ہونے سے پہلے ہی اس نے روک لیا تھا، مگر زرقان خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑا برش ڈریسنگ ٹیبل پر پٹاخ کر وہ پلٹا اور خوخوار نگاہوں سے مریم کو گھورتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لفظ دوبارہ زبان سے مت نکالنا، ورنہ زبان کاٹ ڈالوں گا۔ پھر کیوں نکل رہا ہے یہ لفظ تمہاری زبان سے بار بار؟ رات جو کچھ ہوا ہے ہمارے درمیان، اس کے بعد بھی تمہارے زبان سے میرے لیے اس لفظ کے نکلنے کی کوئی گنجائش ہے؟ زرقان خانزادہ کا لہجہ خنجر کی سی کاٹ لیے ہوئے تھا۔ مریم کا چہرہ شرم اور تذلیل کے احساس سے جل اٹھا تھا۔ وہ بمشکل اٹھی، کانپتے ہاتھوں سے گیلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹا اور پاؤں میں جوتے ڈال کر کمرے سے باہر جانے لگی تھی جب زرقان خانزادہ اس کا راستہ روک گیا تھا۔ ویسے تو باہر تمہارا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے، تمہارے کارنامے کے بعد سب تم سے نفرت کرتے ہیں اور میری احسان مند ہیں کہ جس نے تم جیسی گھر سے بھاگی ہوئی بد کردار لڑکی کو اپنایا۔ سو اپنی زبان بند ہی رکھنا، کسی سے کچھ کہنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ابھی تو بہت کم برا ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ اس کا لہجہ سخت دھمکی لیے ہوئے تھا۔ مریم نے آنسو بھری حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ جتنا برا وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا وہ ابھی بھی اسے کم لگ رہا تھا۔ زرقان خانزادہ کے چہرے پر صرف صفاقی اور پتھریلا پن تھا۔ مریم اس بات میں سر ہلاتی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پھر اسی طرح دن گزرتے گئے۔ زرقان کا رویہ سخت سے سخت ترین ہوتا گیا۔ وہ اس سے اپنے سارے کام کرواتا اور ان کاموں میں جان بوجھ کر غلطیاں نکال کر اسے ذلیل کرتا، غصے میں چیزیں ادھر ادھر پھینکتا۔ مریم سہم جاتی تھی، کبھی رونے لگتی، مگر زرقان خانزادہ کو احساس نہ ہوتا تھا۔ مریم کے آنسو اسے مزید مشتعل کر دیتے تھے۔ بات بات پر وہ اس کی کردار کشی کرتا، بھاگنے کا طعنہ دیتا۔ اگرچہ وہ کہہ چکی تھی شادی سے بچنے کے لیے وہ گھر چھوڑ کر اپنی دوسری دوست ہنا کے گھر گئی تھی، مگر زرقان یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ اگر دل میں یقین کر بھی لیا ہوتا تو زبان ماننے کو تیار ہرگز نہ تھا۔ مریم دن بر دن اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ زرقان خانزادہ اور اس کی باتوں کو جھیلنے کے لیے اس کے اندر سے ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ زرقان خانزادہ کمرے میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر فائلوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا جس میں فیکٹری اور زمینوں کا حساب کتاب تھا۔ آنکھوں میں سرد جھلک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے فائل کے اوراق پلٹ رہا تھا، مگر ماتھے پر بچھا شکنوں کا جال اور چہرے کے تیور بتا رہے تھے کہ دماغ کہیں اور ہے۔ اسی وقت مریم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ گرین جارجٹ کے کڑھائی والے سوٹ میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ ڈریس کی فٹنگ کچھ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے دوپٹہ سر اور وجود پر پھیلا رکھا تھا۔ ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی۔ مرے مرے قدموں سے وہ زرقان کے قریب آئی۔ آنکھوں میں خوف واضح تھا، دل کی دھڑکن بھی تیز تھی۔ اس نے آہستگی سے ٹرے ٹیبل کے ایک سائڈ پر رکھی۔ چائے، اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ زرقان خانزادہ نے سر اٹھا کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں وہی مخصوص سرد پن اترا تھا جو اسے دیکھ کر اتر آتا تھا۔ مریم پلٹ کر جانے لگی تھی جب اس کی طنزی آواز پر رکی۔ یہ کب کوئی اور آ کر پکڑائے گا مجھے؟ مریم نے مڑ کر دیکھا۔
چند انچ کے فاصلے پر رکھا کپ بھی زرکان خانزادہ کو اٹھانا زحمت لگ رہا تھا۔ مریم نے خاموشی سے واپس آ کر کپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، مگر ہاتھوں کی کپکپاہٹ کی وجہ سے چائے کپ سے چھلک کر فائل پر گر گئی۔ مریم خوف سے اپنی سانس روک گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اندھی ہو تم؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اگلے ہی پل وہ دھاڑا تھا۔ مریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ سوری، وہ غلطی سے۔ زرکان خانزادہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب ہوتے اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ غلطی؟ غلطی؟ ہر کام میں غلطی ہوتی ہے تم سے، کوئی کام بنا غلطی کے بھی کرو گی تم؟ وہ گرجا۔ آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ مریم کی نگاہیں خوف سے خود بخود ہی نیچی ہو گئیں۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، وہ رندھی آواز میں بولی۔ جان بوجھ کر؟ تمہارے جیسے لوگ ہر چیز میں مظلومیت ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پہلے گناہ کرتی ہو، پھر معصوم بن کر آنسو بہاتی ہو تاکہ لوگ تم پر ترس کھائیں، لیکن میں تمہارے معصوم چہرے کی مظلومیت اور آنسوؤں سے نہیں پگھلنے والا۔ جب جب میرے سامنے آتی ہو رمشا کی موت کا غم تازہ ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے تمہارا گلا دبا دوں۔ وہ تیش بھرے لہجے میں بولا۔ پلیز ایسا مت کہیں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، رمشا میری بہن جیسی تھی اور میں… شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ وہ دھاڑا اور غصے میں اس کے ہاتھ سے ٹرے کھینچ کر فرش پر دے ماری۔ مریم ڈر کر رونے لگی۔ دفع ہو جاؤں یہاں سے، وہ نفرت لہجے میں کہتے اس کا بازو جھٹک گیا تھا۔ مریم روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی اور چھت پر جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا ہوا، زرکان نے کچھ کہا ہے کیا؟ اسی وقت تائی جان وہاں سے گزری، اسے روتے دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ بھی کہے یا کرے، تمہارے ساتھ چپ چاپ برداشت کرو، کیونکہ اس نے تم جیسی گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی جو نہ جانے کہاں کس کے ساتھ اتنا عرصہ رہی اور اپنا سب کچھ گوا آئی، اسے قبول کیا ہے، اپنا نام دیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو جو لڑکیاں ایسی حرکت کرتی ہیں انہیں گولی مار دی جاتی ہے۔ تائی جان کا لہجہ نفرت اور حقارت لیے ہوئے تھا۔ مریم تڑپ اٹھی۔ ایسا مت کہیں تائی جان، میں بار بار بتا چکی ہوں کہ اپنی دوست ہنا کے گھر رہی تھی، میں بد کردار نہیں ہوں، جیسی گئی تھی ویسی ہی آئی تھی، چاہیں تو اپنے بیٹے سے پوچھ لیں، مریم نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تائی جان کے ماتھے پر پل پڑ گئے۔ توبہ توبہ، کیسی بے حیا بے شرم لڑکی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے یہ بات پوچھوں، اور اس سے کیا پوچھوں بھلا؟ اس نے تجھ سے صرف نکاح کیا ہے زوریز اور شمریز بھائی کے کہنے پر، اس قابل نہیں ہو تم کہ تمہیں وہ منہ سے لگاتا، بیوی کا درجہ دیتا، سو اسے کیا پتا کہ جیسی گئی تھی ویسی آئی ہو، یا سب کچھ لٹا کے۔ تائی جان کی باتوں پر مریم کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کا بیٹا نکاح کی پہلی ہی رات مجھے اپنی بیوی کا درجہ دے چکا ہے، اور اس کے بعد مجھ سے نفرت جتانے کے باوجود وہ مسلسل مجھ سے اپنا حق وصول کر رہا ہے۔ مریم کے غصے میں کہی گئی یہ بات صرف تائی نہیں نہیں بلکہ اس طرف آتی مریم کی ماں عشرت خانزادہ اور وہاں سے گزرتے زرکان خانزادہ نے بھی سنی تھی۔ زرکان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ توبہ توبہ، کیسی بے حیا لڑکی ہو تم، میاں بیوی کے درمیان کے معاملات کو سریعام بے شرمی سے اچھال رہی ہو۔ سنا تم نے عشرت کیا کہہ رہی ہے تمہاری بیٹی؟ تائی جان کے کہنے پر مریم نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا، جہاں صرف اس کی ماں ہی خوخوار تاثرات لیے نہیں گھوم رہی تھی بلکہ زرکان خانزادہ سن کر جا رہا تھا۔ مریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تائی جان ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مریم ماں کی خوخوار نظروں سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امی، ابھی وہ کہنے ہی لگی تھی جب عشرت خانزادہ کا ہاتھ اٹھا تھا۔ مریم گال پر ہاتھ رکھے ششدت سی ماں کو دیکھنے لگی۔ اتنی بے شرم بے حیا ہو تم، ذرا تمیز شعور نہیں، میاں بیوی کی باتیں یوں سرعام کرتے ہیں؟ عشرت خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مزید تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیں۔ مریم ڈبڈبائی نگاہوں سے ماں کو دیکھتے بھاگتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ زرکان خانزادہ تو باہر گیا تھا، وہ بیڈ پر اوندھے منہ گر کر رونے لگی تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، پھر نہ جانے کون سا وقت تھا جب اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا گیا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر خود پر وزن محسوس کر کے اس نے پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھا۔ زرکان خانزادہ اس کے بے حد قریب تھا، اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے۔ مریم کو اتنی خوف اس کے قریب ہونے پر نہیں آیا جتنا اس کی آنکھوں کا تاثر دیکھ کر آیا۔ وہاں سے جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم امی سے کہ میں ہر رات تم سے اپنا حق وصول کرتا ہوں؟ زرکان خانزادہ کی سرد آواز پر مریم کی سانس رک گئی تھی۔ تھوک نکل کر خوفزدہ نگاہوں سے وہ زرکان خانزادہ کو دیکھنے لگی تھی، جس کے چہرے پر خوفناک تاثرات تھے۔ میں نے کچھ نہیں کہا تائی جان، خود شٹ اپ،
جسٹ شٹ اپ، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے تمہاری بکواس۔ وہ اس پر غرایا۔ مریم رونے لگی۔ آپ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کے بجائے ایک ہی بار مار دیں مجھے، لے لیں بدلہ مجھ سے رمشا کی موت کا، حالانکہ اس میں میرا قصور ہی نہیں تھا۔ میں خود اتنی خوفزدہ ہوئی تھی کہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میں ہی ذمہ دار ہوں تو ٹھیک ہے، لے لیں بدلہ ایک ہی بار۔ اس نے روتے ہوئے زرکان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے گلے پر رکھے تو وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا اور پھر اسے جھٹکتے ہوئے پیچھے ہوا۔ مجھے ایک ہی بار مار دیں پلیز، میں تھک گئی ہوں۔ مریم روتے ہوئے اٹھی اور دوبارہ سے اس کے قریب ہوئی۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ زرکان نے اسے جھڑکا۔ میں پاگل ہو گئی ہوں، ہاں پاگل، مجھے نہیں رہنا زندہ، مار دیں مجھے، مار دیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچتے زاروں قطار روتے ہوئے چلائی۔ زرکان خاندازہ حق تک رہ گیا، پہلی بار دل کو کچھ ہوا تھا۔ مریم کیا کر رہی ہو؟ اس نے مریم کے ہاتھوں سے اس کے بال چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ روتے روتے اس کے سینے سے لگ گئی اور زور سے اس سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ زرکان خانزادہ اپنی جگہ بے حسو ہو گیا تھا۔ وہ اس سے لپٹی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور زرکان خانزادے کے دل کو پہلی بار کچھ ہو رہا تھا، کچھ عجیب سا، ندامت اور افسوس بھرا احساس۔ بڑی دیر بعد اس کے وجود میں ہلچل ہوئی اور اس کے بازوؤں نے مریم کے گرد حصار باندھا۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی۔ زرکان نے اسے بیڈ پر لٹا دیا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ زرکان خود بھی اس کے قریب لیٹتے اس کا سر اپنے بازوؤں پر رکھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تو روتے روتے سو گئی تھی، مگر زرکان خانزادہ ساری رات جاگتا رہا اور مریم کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کا ضمیر اسے لعنت ملامت کرتا رہا۔ رمشا کی موت ایک حادثہ تھا، مگر اس نے مریم کو خواہ مخواہ مورد الزام ٹھہرا دیا تھا۔ حالانکہ وہ ناپختہ عمر کی لڑکی تھی۔ کسی حادثے کو دیکھ کر بعض اوقات بڑے بڑے لوگ بھی اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتے ہیں، وہ فوری طور پر متاثرہ شخص کی مدد نہیں کر پاتے۔ ایسے میں مریم سے بھی یہی ہوا تو وہ کیوں اسے ذمہ دار سمجھ کر اس سے نفرت کر رہا تھا؟ اس کا ضمیر اسے پوری رات ملامت کرتا رہا اور وہ اب تک جو کچھ مریم کے ساتھ کر چکا تھا اس پر شرمندہ ہوتا رہا۔ رات سے صبح ہو گئی تھی، اس کا بازو سن ہو گیا تھا، مگر اس نے مریم کا سر نہ ہٹایا تھا۔ صبح جب مریم کی آنکھ کھلی تو ناقابل یقین منظر تھا۔ وہ زرکان کے بازو پر سر رکھے اس کے سینے سے لگے سوئی ہوئی تھی۔ زرکان کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں، مگر مریم کے لیے ناقابل یقین منظر زرکان کی آنکھوں میں موجود نرم تاثر کا تھا۔ جب زرکان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ زرکان نے اس سے اپنی ہر برے سلوک کی معافی مانگی۔ مریم اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ زرکان نے صرف منہ سے ہی معافی نہیں مانگی تھی، بلکہ وہ اپنے عمل سے بھی اپنے برے سلوک کی تلافی کر رہا تھا۔ اس کا مریم کے ساتھ بدلہ رویہ گھر والوں نے بھی محسوس کر لیا تھا، لہٰذا ان کا رویہ بھی اب مریم کے ساتھ نارمل ہو گیا تھا۔ مریم خوش تھی، مطمئن تھی کہ برا وقت ختم ہو گیا، مگر نہیں جانتی تھی کہ آزمائش ابھی باقی تھی۔ انہی دنوں اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ زرکان اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد پریگنینسی کی تصدیق کر دی۔ زرکان کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا اور پھر جیسے ہی یہ خبر گھر والوں کو معلوم ہوئی وہ سب بھی بہت خوش ہوئے۔ زرکان سمیت سب اس کا بے حد خیال رکھ رہے تھے۔ پریگنینسی کو 4تھا مہینہ چل رہا تھا۔ زرکان اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، مگر وہ ریسٹ کرتے کرتے عاجز آ چکی تھی۔ ایک دن زرکان کی غیر موجودگی میں بور ہو کر وہ اس کی الماری کی صفائی کرنے لگی۔ صفائی کے دوران ایک دراز سے اچانک اسے کچھ رپورٹس ملی، جن کو دیکھ کر اس کے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ اس کی پریگنینسی رپورٹس تھیں، وہ رپورٹس جو جھوٹی تھیں، جن کو سچ سمجھ کر وہ گھر سے بھاگنے کی غلطی کر کے بدنامی مول لے بیٹھی تھی۔ اس کے شوق کی وجہ وہ رپورٹس نہیں بلکہ ان رپورٹس کا زرکان خانزادہ کی الماری میں ہونا تھا۔ جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا اس نے وہ رپورٹس اسے جلا دی تھیں تاکہ کسی کے ہاتھ نہ لگے، مگر اسی جیسی دوسری رپورٹس کا زرکان خانزادہ کے پاس ہونا ظاہر کرتا تھا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ اگر سب کچھ جانتا تھا تو جب وہ اس سے اتنا برا سلوک کرتا رہا، اس کے کردار کشی کرتا رہا، تو پھر اس نے کہا کیوں نہیں کچھ؟ کہیں اس کے پیچھے اس کا تو ہاتھ نہیں تھا؟ اس خیال نے اس کی رگوں میں خون کی روانی تیز کر دی تھی۔ پھر اس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ شام کو جب زرکان کمرے میں آیا تو مریم نے اس کے سامنے رپورٹس لہراتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ زرکان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ پھر شرمندہ لہجے میں اس نے اعتراف کر دیا کہ وہ چونکہ رمشا کی موت کا ذمہ دار اسے سمجھتا تھا، اس لیے بدلہ لینے کے لیے یہ کیا۔ اس کا پلان تھا کہ مریم کی شادی والے دن وہ یہ رپورٹس اس کے ہونے والے شوہر کو دکھا دے گا، یوں وہ بدنامی اور رشتہ ٹوٹنے کی اذیت سہے گی، مگر مریم نے گھر سے بھاگ کر اس کا پلان خراب کر دیا تھا۔ زرکان کے اعتراف نے مریم کو مشتعل کر دیا تھا۔ وہ اسی وقت غم و غصے سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ پھر اس نے اس کمرے میں ڈیرا ڈال لیا جہاں وہ شادی سے پہلے رہتی تھی۔ زرکان اس کے رویے سے پریشان تھا، وہ اسے منانا چاہتا تھا، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔
3 دن ہو گئے تھے وہ واپس اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ گھر کے مرد تو بے خبر تھے، مگر امی اور تائی امی دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے درمیان کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ دونوں نے مریم سے پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ ٹال گئی۔ دوسری طرف زرکان اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ اور اس کا کمرہ مریم کے وجود کا عادی ہو گیا تھا، اب اس کی غیر موجودگی زرکان کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ باہر نکلا اور اس کمرے کی طرف آیا جہاں مریم نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دروازہ لاک کر کے سوتی ہے، لہٰذا اس کے پاس حل بھی تھا۔ ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ نیلگو بلب کی روشنی میں وہ سامنے بیڈ پر سیدھی لیٹی سو رہی تھی۔ کمبل صرف ٹانگوں پر ڈالا ہوا تھا۔ بغیر دوپٹے کے لان کی سادہ گلابی شرٹ میں اس کا دلکش سراپا نمایاں تھا۔ زرکان کی نظریں اس کے معصومیت بھرے چہرے اور دلکش وجود کا طواف کرنے لگیں۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آ بیٹھا، چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ باری باری دونوں گالوں کو چومتا وہ لبوں پر جھکا، وہاں بھی ہلکا سا لمس چھوڑ کر وہ اس کی گردن پر آیا تھا اور خود پر کنٹرول کھوتا وہ اپنے شدت بھرے پر حدت لمس سے اس کی گردن کو مہکانے لگا۔ مریم کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ زرکان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر پہلے تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلیں، پھر ایک دم غصہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر زرکان خازادہ کے چٹانی وجود کے سامنے اس کے نازک سے بازو بھلا کیا طاقت رکھتے تھے۔ زرکان تو ٹس سے مس نہ ہوا، الٹا خود اس کے بازو دکھ گئے۔ کر لی انرجی ضائع؟ وہ مسکراہٹ دبا کر اس کے آنکھوں میں دیکھتا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ مریم غصے سے دیکھتی اٹھنے لگی تھی، مگر زرکان نے اس کے دونوں کندھوں پر دباؤ ڈال کر یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ پھٹ پڑی تھی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جس کی نظروں میں صرف خماری تھی۔ صرف تمہیں چاہتا ہوں میری جان، تمہیں منانے آیا ہوں، کمرے میں چلو نا، اپنا بیڈ تمہیں مس کر رہا ہے۔ 3 دن سے تمہارے بغیر مجھے اس پر نیند نہیں آئی۔ زرکان نے محبت بھرے لہجے میں منت کی۔ ہرگز نہیں، جس اذیت سے آپ نے مجھے گزارا ہے میں وہ بھول نہیں سکتی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے بچے کی پیدائش کے بعد میں آپ سے ڈیورس لوں گی۔ مریم کے الفاظ نے زرکان کو ششدر کر دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ڈیورس؟ زرکان نے بے یقینی سے اس کے لفظ کو دہرایا۔ مریم چہرے کا رخ پھیر گئی۔ تم اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ زرکان نے سخت لہجے میں کہتے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ جب آپ اتنا کچھ میرے ساتھ کر سکتے ہیں تو میں کیوں ڈیورس نہیں لے سکتی؟ غصیلے لہجے میں کہتی وہ اسے پیچھے دھکیلتی اٹھ بیٹھی۔ مریم، بے شک میری غلطی، میرا گناہ بہت بڑا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے، بے شک ناراض رہو مگر ڈیورس کے بعد دوبارہ مت کرنا، ورنہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا اور تمہارے ساتھ سخت پیش آؤں گا۔ وہ ناراض لہجے میں بولا۔ میں یہ بات کروں گی اور ضرور کروں گی، اب میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ ضدی لہجے میں دو بدو بولی۔ زرکان نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اس کا لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھا۔ ایک شرط پر کر سکتی ہوں، اگر آپ گھر والوں کو سب بتا کر میری کھوئی ہوئی عزت بحال کروائیں کہ آپ نے کیا کیا اور میں پھر کیوں گھر سے بھاگی، سب کچھ بتائیں۔ مریم کا لہجہ ٹھوس تھا۔ زرکان ساکت بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اگلے کئی دن تک وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ اس طرح وہ گھر والوں کی نظروں سے گر جائے گا، مگر مریم اپنی شرط سے 1 انچ آگے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ مجبوراً زرکان کو سب کچھ گھر والوں کو بتانا پڑا۔ ایک تھپڑ تھا جو اسے زوریز خانزادہ کی طرف سے پڑا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار پڑنے والے اس تھپڑ پر شاکڈ سا باپ کو دیکھتا رہا تھا۔ سب گھر والوں کی نظروں میں پہلی بار اس کے لیے غصہ تھا اور وہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔ تائی اور تایا دونوں نے مریم کو سینے سے لگا کر پیار کیا تھا اور کہا کہ اگر وہ زرکان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کے ساتھ اب کوئی زیادتی نہیں ہوگی، وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ قبول کیا جائے گا۔ زرکان کی نظریں مریم کی طرف اٹھی تھیں۔ مریم نے نظریں جھکا لی تھیں۔ تائی ابو، میں زرکان کو معاف کر چکی ہوں، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کی بات پر تایا تائی دونوں کے چہروں پر رونق آئی۔ دونوں نے ایک بار پھر مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ مریم کو اس کے گال پر پڑنے والے تھپڑ کا افسوس تھا اور اس کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی، اس لیے شرمندہ سی وہ بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹ گئی۔ زرکان؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پکارا۔ ہوں؟ آنکھوں پر بازو رکھے رکھے اس نے جواب دیا۔ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ نہیں تو، اس نے فوراً کہا۔ پھر ایسے کیوں لیٹے ہوئے؟ اس کا حوصلہ بڑھا۔ پھر کیسے لیٹوں؟ اب وہ آنکھوں پر سے بازو ہٹائے سے دیکھ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے، وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا مطلب ہے میری جان، کہو نا۔ زرکان قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ نہیں، مریم بھوکھلائی۔ کیا کچھ نہیں؟
زرکان نے اسے باہوں میں بھر کر اپنے سینے پر لٹایا۔ آئی ایم سوری، وہ اس کے سینے پر سر رکھے بولی۔ سوری فار واٹ جانم؟ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ آپ کو تایا جان نے میری وجہ سے تھپڑ مارا، وہ شرمندہ لہجے میں بولی۔ وہ تھپڑ بہت کم تھا یار، مجھے تو بہت تھپڑ پڑنے چاہیے تھے۔ تم پریشان مت ہو، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا کیونکہ مجھے اپنی زیادتی کا احساس ہے، وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ مریم نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں۔ زرکان نے اس کے گرد مضبوطی سے حصار قائم کر دیا تھا۔